الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حضرات الناظرین، ایک بھائی نے سوال کیا کہ غسل کے فرائض اور غسل کی جو سنتیں ہیں وہ بتا دیں۔ تو یہ ہے کہ غسل کے جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں۔ کسی پر غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے تو غسل کے جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے کہ کلی کرنا، جیسے ہم کلی کرتے ہیں، کلی کرنا 3 مرتبہ، اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرارے کرنا 3 مرتبہ۔ یہ ایک فرض ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا، اور روزہ نہیں ہے تو 3 مرتبہ غرارے کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا فرض یہ ہے غسل کا کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ نرم ہڈی تک، یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچانا، یہ اس کا دوسرا فرض ہے غسل کا۔ اور تیسرا فرض کیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم پر پانی بہانا، کہ ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے، اچھی طرح پورے جسم کو ملنا۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض ہیں، ان کو یاد کریں۔ اکثر حضرات ایسے ہیں جن کو غسل کے فرائضوں کا پتہ نہیں ہے، 30 سال کے ہو گئے ہیں، 20 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ جب تک ہمارا جسم ہی پاک نہیں ہوگا تو ہماری نمازیں کیا ہوں گی، ہماری نمازیں کیا درست ہوں گی؟ ہم قرآن پاک کو بھی ایسے ہاتھ لگا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ غسل کے فرائض ہیں کون کون سے۔ تو ان چیزوں کو یاد کریں، مہربانی کریں، یہ ابتدائی چیزیں ہیں، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ تو غسل کے جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ 3 مرتبہ کلی کرنا اور 3 مرتبہ غرارے کرنا۔ نمبر 2، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہانا۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اور غسل کی سنتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ استنجا کرنا، کہ آپ جیسے غسل خانے میں داخل ہوئے ہیں تو استنجا کرنا یہ سنت ہے۔ اور نماز جیسا وضو کرنا، کہ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرنا، تو یہ بھی سنت ہے۔ پہلے دائیں کندھے پر پانی گرانا، پھر بائیں پر پانی گرانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور ہاتھوں کا یہ گھٹنوں تک دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اور 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کی سنتوں کے اندر آتا ہے۔ تو نماز جیسا آپ وضو کر لیں تو اس کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی۔ آپ جیسے داخل ہوں غسل خانے کے اندر، آپ پہلے استنجا کر لیں، استنجا کرنے کے بعد پھر ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے، پھر آپ 3 مرتبہ کلی کر لیں اور 3 مرتبہ غرارے بھی کر لیں ساتھ، اور ناک میں پانی ڈال لیں، پھر چہرے کو دھوئیں، ٹھیک ہے، پھر بازو دھوئیں، اور پھر مسح کریں، پاؤں دھوئیں۔ جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے فرائض بھی آ جائیں گے، آپ کی سنتیں بھی آ جائیں گی۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے غسل کا، ان کو یاد کریں اور یاد کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ خود عمل کریں گے اور جب دوسروں تک پہنچائیں گے، جب تک وہ بندہ عمل کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔